مغربی سرحد پر افغان طالبان کی شرنگیزی، وزیر اعظم کی سربراہی میں سیاسی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع، افغان مہاجرین کی فوری واپسی سے متعلق بھی اہم فیصلوں کا امکان۔ وقت گزاری کے لیے جنگ بندی ناقابل قبول، مستقل سیز فائر کے لیے افغان طالبان کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ فتنۃ الخوارج کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر حملہ کیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر بھرپور جواب دیا۔ اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے، عبوری افغان انتظامیہ سنجیدہ ہے تو بات آگے بڑھائے۔ قطر اور دوست ممالک مسئلہ حل کرانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیز فائر کی آڑ میں فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، مومن میں پاک فوج کا بھرپور ایکشن۔ 45 سے 50 خوارج مارے گئے، خفیہ معلومات پر فتنۃ الخوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ فوٹیج میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے خارجیوں کی نقل و حرکت واضح، وطن کے محافظوں کا خیبر پختونخوا میں بھی ایکشن۔ بھارتی اسپانسرڈ 34 خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 16 ملک دشمن ہلاک۔ پاک فوج کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ چین کی پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش، عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تحمل کا مظاہرہ کریں، مکمل سیز فائر کے لیے عملی اقدامات کریں۔ چین خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، مزاحمتی تنظیم کو غزہ میں گھس کر ماریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو میں کہا، کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں۔ صدر پیوٹن سے فون پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، جلد ملاقات ہوگی۔ 8 جنگیں رکوا چکا، امید ہے یوکرین جنگ ختم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی واشنگٹن آمد، آج امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، جدید میزائلوں کی فراہمی اور اضافی امداد پر بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امن معاہدے پر کاربند، تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنا چاہتے ہیں، حماس کا موقف۔ کہا، لاشیں اسرائیلی حملوں میں تباہ سرنگوں میں موجود ہیں، ملبے سے نکالنے کے لیے جدید آلات کی ضرورت ہے جو پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں، کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، خان یونس اور غزہ سٹی پر ڈرون حملے، مزید 4 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں گھر گھر تلاشی، 35 افراد گرفتار، تمام جنگی اہداف حاصل کر کے رہیں گے۔ نیتن یاہو کی ڈھٹائی، رفح کراسنگ کھولنے سے انکار۔ غزہ میں سیز فائر، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جائے گا، حکومت اور علماء کرام کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے، ہر بار مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہی، قاتلوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، گن پوائنٹ پر گاڑیاں جلوس میں شامل کروائی گئیں، کارروائی صرف ہتھیار بند لوگوں کے خلاف کی گئی، کسی عالم یا مدرسے کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ بولے، فلسطینی عوام خوشیاں اور ہم احتجاج کر رہے تھے، ایس ایچ او کو گاڑی سے نکال کر 21 گولیاں ماری گئیں، کسی کو امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پنجاب حکومت کی انتہا پسندی میں ملوث مذہبی جماعت پر پابندی کی سفارش، ٹی ایل پی قیادت کو 4 شیڈول میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس، ٹی ایل پی کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے، پوسٹرز، بینرز، اشتہارات اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی ہوگی۔ اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی کا حکم، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر پابندی، 1 ماہ میں قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹرڈ کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کے زیر انتظام مساجد اور مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا ٹی ایل پی کے خلاف ایکشن، دفاتر اور اجتماع گاہیں سیل، بہارہ کہوں میں مرکزی دفتر کو تالے لگا دیے، قائدین اور کارکنوں کے خلاف مزید 5 مقدمات درج، تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری، مزید 3400 ملزمان گرفتار۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینا خارج از امکان نہیں،
وزیر مملکت طلال چودھری کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ امریکہ کا شدید دباؤ، بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر ڈالی، وائٹ ہاؤس حکام کا دعویٰ، کہا دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے، خریداری میں کمی دسمبر سے متوقع۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی شدید تنقید، کہا نریندر مودی امریکی صدر سے خوفزدہ ہیں، بار بار کی بے عزتی کے باوجود مبارکباد کے پیغامات بھیجے، غزہ کانفرنس میں بھی شرکت نہیں کی، پاک بھارت جنگ بندی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کی تردید نہ کر سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات، IMF اسٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا، کہا چینی منڈیوں میں پانڈا بانڈ کے اجراء سے متعلق تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو، نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست کر دی، زراعت، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، وزیر خزانہ کی امریکی کانگریس رکن فرینچ ہل اور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے مشیر خاص لطفی وائی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں PP وفد کی ملاقات، میاں شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی، دونوں جماعتوں کا پہلے کی طرح مل کر چلنے پر اتفاق، بیان بازی بھی روک دی جائے گی، بڑی بیٹھک میں سیاسی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ کارکن اسلام آباد جانے کی تیاری کریں، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی، جعلی مینڈیٹ کو نہیں مانتے، مولانا فضل الرحمان کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، بولے اسلام آباد میں جابروں کا نہیں کارکنوں کا اقتدار ہوگا۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فون، مبارکباد دی، کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں شہباز شریف سے کہا بانی سے ملنے تھے لیکن جواب نہیں آیا، انصاف نہیں ملے گا تو پرامن احتجاج کا آپشن کھلا ہے۔ سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات نہ کر سکے، پولیس نے داگل ناکہ پر روک دیا، بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی سے ملاقات، کہا امید ہے نئی KP حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ خفیہ دفاعی معلومات غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھنے اور آگے منتقل کرنے کے الزامات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بالٹن پر فرد جرم عائد کر دی گئی، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسرائیلی حملے میں زخمی یمنی حوثیوں کے فوجی سربراہ دوران علاج دم توڑ گئے، حوثیوں نے عبدالکریم القماری کی شہادت کی تصدیق کر دی، صہیونی فوج سے بدلہ لینے کا اعلان۔